اللہ اکبر. دونوں منکر کے اندر مبتلا ہیں, اصلاح کرنے والا بھی, غلطی کرنے والا بھی. تو میں نے عرض کیا 3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تمہیں سے منکر کو دیکھے چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم يستطع, اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا, اتنی قوت نہیں ہے, فلیغیرہ بلسانہ, چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے بدلے. زبان سے بدلنا یہ ہے کہ تم معروفات کی اور نیک کاموں کی اتنی ترغیب دو کہ ان اعمال کا کرنا اس کو منکر سے روک دے. فعلاً یستطیع, اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے, زبان نہیں کھول سکتے, تو تمہیں چاہیے کہ تم اس منکر کو اپنے دل کے ذریعے دعا کر حاصل سے بدلواؤ. فلیغیرہ بقلبہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیسرا جہاد بالقلب ہے. میں نے غور کیا کہ جہاد بالقلب کیا ہے. جہاد بالقلب کیا؟ حالانکہ جہاد بالقلب یہ ایمان کا اتنا کمزور درجہ ہے اور ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد بالقلب پر بھی نہیں ہے تو اس کا دل ایسا الٹا کر دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے. تو میری بات بہت جاگ کر توجہ سے سننی پڑے گی. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. صاحب سن رہے, بہت ڈرنے کی بات. میں اپنے آپ سے, آپ میں سے ہر ایک اپنی ذات سے خود سوال کرے, 24 گھنٹے میں سے کون سا منٹ ایسا گزرتا ہے کہ ہم تنہائی میں دعائیں مانگ کر منکر کے ماحول کو ختم کرائیں. یہ اس کو کہتے ہیں جہاد بالقلب, اس کو کہتے ہیں تغییر بالقلب. تغییر بالقلب اسے کہتے ہیں کہ تم دل کے ذریعے بدلواؤ منکر کو. تم نے زبان میں سمجھا لیا, نہیں مانا, اب تمہارا درجہ یہ ہے, حدیث میں آتا ہے فذالک اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے یہ, ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اس کے بعد پھر کوئی ذرہ ایمان کا اس کے دل میں باقی نہیں ہے. فذالک اضعف الایمان, کمزور سے کمزور ترین اسے اگر ایمان ہو سکتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے جو منکر کو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر ختم کرائے. یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ یہ منکر کو دعا کے ذریعے ختم کرائے. اور ہم چلتے ہیں الٹی چال, بالکل غلط, کہ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ غلط کرنے والے کو بس چڑھائی کر دو, بجائے شفقت کے مشقت میں ڈالو اس کو تاکہ یہ تنگ آ کر منکر کو چھوڑ دے. حالانکہ سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ تم اس غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپاؤ, اگر تم چاہتے ہو اصلاح تو اسی غلطی کو چھپاؤ. ایک صاحب نے آ کر حضرت عمر سے عرض کیا, امیرین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا, ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس سے اس کی بکارت اور کنوارا پن ختم ہو گیا, لڑکی میں عیب ہو گیا, ہو گئی بچی سے غلطی. اب کہیں سے اس کی شادی کا پیام آیا ہے, ہم یہ سوچ رہے دونوں ماں باپ بچی کے کہ یہ تو ایک معاملہ ہے لڑکی کا
کے اندر ایک عیب ہے، ایک کہیں سے اس کی شادی کا پیام آیا ہے، ہم سوچ رہے کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی کے اندر یہ عیب ہے، اس سے زنا ہو چکا ہے، آپ شادی کرو نہ کرو تو نہ کرو، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں خیال یہ آیا کہ لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتانے سے پہلے آپ سے مشورہ کر لیں، آپ سے مشورہ کر لیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کیا ہم لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں، کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے، اور اس میں عیب ہے، اس لیے اس میں عیب ہے۔ اتنا سننا تھا عمر کو غصہ آ گیا۔ عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا، اگر لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے سزا عبرت بن جائے گی۔ جاؤ لڑکی کی شادی اس طرح کرو جیسا ایک پاک دامن نیک جس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، ایسی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس کی شادی ایسے کرو۔ اور کسی کو بھی اگر تم نے بتلایا میرے علاوہ جا کر کہ اس لڑکی میں عیب ہے تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی۔ یہ تھا طریقہ، یہ تھا طریقہ۔ میرے نزدیک سب سے بڑا جاہل اور احمق وہ ہے جو کسی غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کرے۔ کیوں لڑ رہے؟ کہ ہم تو لڑ رہے ہیں اصلاح کے لیے، کہ اصلاح کے لیے لڑنے والا فسادی ہے، اصلاح کے لڑنے والا فسادی ہے۔ جو آدمی فسادی ہوتا ہے نا وہ اصلاح کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ذمہ داری ہے سلاطین بادشاہوں کی یا اہل مناصب عہدے داروں کی کہ وہ کسی منکر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ دوسری ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے کہ وہ منکر کو زبان سے بدلیں، اور سب سے کمزور ترین ایمان اور سب سے جو ہے کمزور ترین انسان وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے دعا کے راستے منکر کو بدلنے کے لیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ منکر سے کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اسلوب یہ ہے کہ تم سب سے پہلے نرمی اختیار کرو، پہلے نرمی اختیار کرو۔ اللہ نے قرآن میں اس کو رحمت کہا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو رحمت کہا، تو امت کے لیے رحمت بنو۔ اگر تم اصلاح چاہتے ہو کیا بنو؟ رحمت بنو امت کے لیے، امت کے لیے رحمت بنو اگر اصلاح چاہتے ہو۔ اور اگر آپ نے سختی اختیار کی تو اللہ نے فرمایا آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسے پہلا حکم دیا فاعف عنہم، حکم دیا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کریں، ہاں آپ ان سے درگزر کریں۔ فاعف عنہم، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ وہ آدمی معاف کرنے کو پسند کرے گا، وہ آدمی مخلوق کو معاف کرنے کو پسند کرے گا جو اپنے لیے خالق سے معافی کا طالب ہوگا۔ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہوگا مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا۔ سنو کہ معاف کرو، فاعف عنہم، یہ جو فاعف عنہم ہے، دیکھو میری بات توجہ سننا کہ تم درگزر کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرنے والا تمہارے سامنے عذر پیش کرے
تو اس کے عذر کو قبول کر لو، تو عذر کو قبول کرو۔ دیکھو بہت توجہ دینی پڑے گی بات کی طرف۔ اگر غلطی کرنے والا عذر کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لو، اس کے عذر کو قبول کرو۔ اس زمانے میں جتنی بھی مسلمانوں کی جمعیتیں ہیں، چاہے وہ دین کے کسی بھی عنوان سے ہوں، ان کے درمیان جتنی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اختلافات ہیں، اس سب کی بنیادی وجہ وہ ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہ کرنا اور ایک دوسرے کی غلطی پر عذر کو قبول نہ کرنا ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ عذر قبول کرو، عذر قبول کرو، غلطی کرنے والے کو عذر کو قبول کرو۔ یہ حکم ہے فاعف عنہم کہ آپ ان کو معاف کریں، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں۔ کیا مطلب ہے کہ ان سے اگر غلطی ہو جائے تو آپ ان کے عذر کو قبول کریں۔ میری بات توجہ سننا، بہت ان کے عذر کو قبول کریں۔ صحابہ کرام کے ایسے بے شمار قصے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کیا۔